ماہ ربیع النور شریف کا آج 10واں دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رب کریم اس ماہ پاک کی اور اس مبارک دن کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو، ہمارے تمام اہل و عیال کو مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانا۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، بے شک اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے اس نے اپنے رب تعالی کی اطاعت کی۔ اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے، جو مفسرین کرام لکھتے ہیں اور جو کچھ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو آپ کے فرمانے کے بعد اس زمانے کے کچھ لوگ جو منافقین تھے، سرکار کے اس ارشاد کو سن کر وہ منافقین یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم انہیں رب مان لیں۔ منافقین نے جب یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، وہ یہ کہنے لگے کہ اس ارشاد پاک کو سن کر کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا ہے۔ ان کی یہ سوچ تھی، یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی، اور یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ بے شک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ان منافقین کے رد میں یہ آیہ کریمہ رب تعالی نے نازل فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو اسی طرح بلند فرما دیا کہ محبوب یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میں رب ہو کر اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو تمہاری اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اللہ اس نے اللہ تعالی کا حکم مانا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اختیارات، جو پاور، جو عطا فرمائی ہے، جس کو محدثین نے صحابہ کرام سے روایت کردہ احادیث کو نقل کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو جو آج بھی
محدثین نے جو لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ جو چیز آپ چاہیں جس وقت چاہیں آپ حلال کر دیتے ہیں جبکہ وہ چیز حلال نہ ہو، مگر حضور اگر چاہیں تو حلال کر دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں کہ جو چیز حلال ہو آپ اسے حرام بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کی چند وہ مثالیں اور چند وہ واقعات جو نقل کیے گئے اور احادیث سے جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو دیکھ کر صحابہ کرام نے جو کچھ ہم تک پہنچایا، ان میں سے چند وہ واقعات اور چند باتیں میں وہ عرض کرنے کی آج سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 کا لشکر ہے۔ بدر کے مقام پر جب یہ لشکر پہنچا، جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ یہ 313 کا لشکر جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اب جو اس جنگ میں شریک ہوئے اور مدینہ طیبہ جو لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ شامل نہیں تھے جنگ بدر میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کی غیر موجودگی تھی، آپ اس میں شریک نہیں ہوئے، اور حضور کے حکم پر آپ نے شرکت نہیں کی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی بی بی رقیہ پاک آپ اس وقت علیل تھی، بیمار تھی۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان تم اپنی زوجہ اپنی وائف کا خیال رکھو، تمہیں جنگ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو شخص جنگ میں حصہ نہ لیتا، جنگ میں نہ آتا، تو مال غنیمت کا وہ حقدار نہیں ہوتا۔ عثمان غنی اس جنگ میں شریک نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جہاں آپ نے دیگر صحابہ کرام کو مال غنیمت میں سے جو حصہ آپ نے تقسیم کیا، آپ نے وہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، جبکہ آپ شریک نہیں ہوئے تھے۔ اور مال غنیمت میں سے حصے دار وہی ہو سکتے تھے کہ جو وہاں شریک ہوں، اس جنگ میں جنہوں نے شرکت کی ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ میں شریک نہ ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں حضرت عثمان کے لیے مال غنیمت۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختیار تھا۔ اسی طرح ریشمی لباس یہ پہننا مردوں کو حرام ہے، اور اسلام نے یہ قانون ہمیں دے دیا کہ عورتیں یہ پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے ریشمی لباس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ جو مردوں کے لیے حرام، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ کرام جنہیں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے حلال قرار دیا، جو پوری امت کے لیے مردوں کے لیے جو لباس پہننا حرام ہو جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہیں تو اپنے اختیارات سے یہ اجازت عطا فرما دیں۔ جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو
صحابیوں کو، ان مقدس ہستیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشمی لباس پہننے کی اجازت دے دی۔ تو یہ بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ جو ریشمی لباس حضور کی امت میں مردوں پر، جہاں سب کے لیے مردوں پر یہ حرام قرار دیا کہ وہ ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، وہیں اپنے اختیار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ کے ہیں، اور حضرت سیدنا زبیر یہ بھی عشرہ مبشرہ کے ہیں، ان دونوں ہستیوں کے لیے سرکار نے ریشمی لباس کو حلال قرار دیا۔ اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو چیزیں دیگر صحابہ پر مردوں میں حرام تھی، ان کے لیے حلال قرار دی۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن کریم میں کہ جب بھی چلو تو عاجزی سے چلو، زمین پر اکڑ کر چلنا یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے بچنے کا حکم خود رب تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اکڑ کر چلنا یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنے کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، تو یہ یقیناً گناہ گار ہے اور اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی ضمن میں جہاں قرآن کریم نے زمین پر اکڑ کر چلنے سے واضح طور پر حکم آ چکا ہے کہ مت چلو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عین حرم کے اندر اکڑ کر چلنے کا آپ نے حکم فرمایا، جسے رمل کہا جاتا ہے، کہ جب ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کے ارادے سے جب حرم میں داخل ہو تو وہ پہلے کے جو چکر جو ہے وہ اکڑ کر رمل کرتا ہے، اور یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرم شریف کے اندر عین کعبہ معظمہ کے بالکل قریب جو بھی عمرہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ پہلے کے کچھ چکر وہ رمل کرتا ہے، یعنی اکڑ کر چلتا ہے، کہ اپنے سینے کو تان کر، اپنے کندھوں کو یعنی سینہ چوڑا کر کے کندھوں کو اٹھاتے ہوئے تیز قدموں سے اکڑ کر چلا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اکڑ کر مت چلا جائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرما دیا کہ آپ چاہیں تو جو آپ فرما دیتے ہیں وہ یقیناً وہ بھی شریعت بن جاتی ہے۔ تو آج بھی حرم شریف میں جو بھی عمرہ کے ارادے سے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ رمل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو اس حال میں تھے کہ انہیں مدینہ طیبہ سے جب چلے تو بخار نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ مشرکین نے کہا کہ کل تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ جنہیں بخار نے دبلا کر دیا ہے، بخار سے انہیں بہت تکلیف پہنچی ہے۔ مشرکین جب حتیم کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، سنو میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی کہ وہ اکڑ کر کندھا ہلا کر چلیں اور 2 رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلیں، اور آپ مشرکین کو صحابہ کرام کی توانائی دکھانا چاہتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے رمل کیا تو مشرکین دیکھ کر وہ یہ کہنے لگے کہ جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ کمزور ہو چکے ہیں، مگر دکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی طاقتور بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں 3 چکر وہ اکڑ کر چلا جائے، رمل کیا جائے، اور یہ حکم خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبکہ اس سے قبل اللہ کی جانب سے یہ حکم آ چکا تھا کہ اکڑ کر مت چلا جائے، مگر حضور نے
اس حکمت کے تحت آپ نے جو فرما دیا، آج دن تک جو بھی حرم میں عمرہ کے ارادے سے جائے گا تو وہ خانہ کعبہ کے پہلے 3 چکر وہ رمل کرتے ہوئے یعنی اکر کر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر اس کو عمل کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرتا تو یقیناً وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ تو جو حضور فرما دیں تو یقیناً وہ شریعت اور وہی حق بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کو یہ حکم فرمایا اور یہ مرتبہ اور مقام آپ کو یہ عطا فرمایا اور آپ کو یہ اجازت دی، اور آپ نے فرمایا کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں آئے۔ اے علی، تمہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ ہم اس حالت میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، تو یہ اختیار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مولا کائنات کو آپ نے عطا فرمایا، اور جو اس سے قبل حکم تھا وہ یہی تھا کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، اور آج دن تک سب اسی کے پابند ہیں۔ کسی کو شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں کہ جس پر غسل فرض ہو اور وہ مسجد میں آ جائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات عطا فرمائے تھے۔ آپ نے جہاں دوسروں کو منع فرمایا وہیں پر آپ نے جناب مولا کائنات کو اس بات کی اجازت دی کہ علی تم آ سکتے ہو، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے وہ سنت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی گویا وہ مخالفت کر رہا ہے۔ جہاں آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا وہیں پر آپ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ آب زمزم کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر پیا کرو، تو یہ حکم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور خود آپ نے عملی طور پر کھڑے ہو کر پانی پی کر ہمیں بتایا کہ یہ جو پانی تبرک کے طور پر یہ مبارک پانی ہے زمزم، اسے کھڑے ہو کر پیا جائے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو اس کی آپ نے ممانعت فرمائی، آپ نے روکا، آپ نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کی آپ نے رخصت عطا فرمائی، جیسے کہ امام مسلم علیہ الرحمہ یہ خود روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا، اور اسی طرح وضو کا جو بچا ہوا پانی آپ نے وضو کے بچے ہوئے پانی کو بھی آپ نے کھڑے ہو کر پیا، اور یہی حکم دیا کہ جو پانی دوران وضو جو ہم وضو کرتے ہیں، اگر کسی برتن میں کسی لوٹے میں، جب پہلے نل وغیرہ کی سہولت نہیں تھی تو کسی برتن میں پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا، وہ وضو کا پانی اگر بچ جائے تو اس پانی کو بھی کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دیگر باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے زمزم کے علاوہ اور آپ نے بچے ہوئے وضو کے پانی کے علاوہ کوئی اور پانی ہم کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے مگر زمزم، کیونکہ یہ تبرک کے طور پر ہے، اور اسی طرح جو وضو سے بچا ہوا پانی اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھڑے ہو کر پیا جائے، جیسا کہ امام بخاری نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ روایت کی کہ آپ مولا کائنات یہ کہتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی گئی کوفہ کے باب الرہبہ میں، لوگوں کی حاجات کے لیے بیٹھ گئے، عصر کی نماز کا جب وقت آیا تو پھر ان کے پاس پانی لایا گیا تو انہوں نے پانی پیا اور منہ ہاتھ دھوئے، سر اور پاؤں بھی دھوئے، پھر کھڑے ہو گئے، وضو سے بچا ہوا پانی پی کر آپ نے سب کے سامنے یہ پانی کھڑے ہو کر پیا، جسے مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا کیا جس میں وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی کر آپ نے یہ ایک میسج دے دیا کہ زمزم کا پانی اور وضو سے بچا ہوا پانی اسے کھڑا ہو کر
پیا جائے۔ تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ اختیار فرمایا۔ اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نماز یہ فرض ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر نماز پڑھنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، جبکہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جس کا حکم قرآن میں نہیں آیا، یعنی کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیارات اللہ نے عطا فرمائے کہ آپ نے کچھ نمازوں کو پڑھنے سے آپ نے روک لیا، جبکہ اس سے رکنے کا حکم نہیں تھا قرآن میں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اپنے اختیارات یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا فرمائے ہیں، آپ نے انہی اختیارات کو آپ نے یہ بتایا کہ نماز پڑھنے کا حکم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں جسے میں تمہیں یہ منع کرتا ہوں، تمہیں میں روکتا ہوں کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے۔ مثلا نماز فجر کے بعد اگر کوئی شخص نماز فجر ادا کر لیتا ہے تو یہ طلوع آفتاب کا جو وقت ہے اس میں جو روک دیا گیا یہ حضور نے منع فرمائے، تو قرآن کریم میں تو اس میں رکنے کا حکم کہیں نہیں۔ نماز عصر اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں روک دیا گیا کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ عصر پڑھ چکے ہو تو اب تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب قرآن کریم میں جہاں نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھی جائے تو کہیں پر نماز سے ان اوقات میں رکنے کا حکم نہیں، تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اوقات ہے ان اوقات میں نمازیں نہ پڑھی جائے۔ عصر کی نماز کوئی پڑھ لیتا ہے مغرب تک، اب اسے کوئی اجازت نہیں، کیونکہ یہ غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد کا جو وقت ہے، اور اسی طرح زوال کا جو وقت ہے، یہ تین ایسے اوقات ہیں کہ آج بھی اس پر پوری امت کا جو اجماع ہے کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے۔ قرآن نے تو حکم دیا کہ نماز پڑھی جائے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین اوقات کے بارے میں آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ان تین اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے۔ یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان تین اوقات میں جب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نفلی نماز کی تو ہرگز اجازت نہیں۔ اگر کوئی نفلی نماز شروع بھی کر دے تو اسے حکم ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس سے خود روکا گیا ہے کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں البتہ کوئی شخص اگر قضا نماز پڑھ رہا ہے، جیسے نماز عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ایک طویل یعنی ایک لمبا ایک وقت ہوتا ہے، سمر میں تو بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں اگر کوئی شخص قضاء عمری پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ بھی اس طرح پر ہے کہ کسی پر یہ بات آیا نہ ہو، ظاہر نہ ہو کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز وہ ہے کہ قضاء عمری پڑھ رہے ہو۔ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو کسی پر تمہاری یہ بات ظاہر نہ ہو کہ تم قضا نماز پڑھ رہے ہو، چھپ کر پڑھی جائے۔ اسی طرح وطر اگر کوئی پڑھ رہا ہے ان اوقات میں تو وطر میں آپ جانتے ہیں کہ ایک جو تکبیر ایکسٹرا جو کہی جاتی ہے جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، تو علماء کرام نے اس پر بھی ہمیں یہی تعلیم دی، کہا کہ وطر نماز کی بھی اگر تم قضا کر رہے ہو تو اس میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ، کیونکہ کوئی دیکھے گا تو یہ سمجھ جائے گا کہ تم قضا نماز جو ہے وطر کی قضا کر رہے ہو، کہ تمہاری یہ جو نماز کیونکہ جو قضا ہے یہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی کہ تمہاری نماز مس ہوئی ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ اگر تم ان اوقات میں فرض نماز بھی پڑھ رہے ہو جو کہ اجازت دی قضا نمازوں کی، وہ بھی لاسٹ جو بالکل جو 20 منٹ سے مغرب سے قبل اس وقت رک جانا چاہیے۔ اگر اس دن کی نمازیں تو پڑھی جائے، ورنہ آخری کے جو بالکل غروب آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے اگر اس دن کی نماز ہے وہ نماز عصر ہے تو پڑھ لی جائے۔
اگر اس وقت میں کوئی قضا نماز پڑھے تو اس سے روکا گیا. ہاں اس سے پہلے اگر آپ عصر پڑھ چکے ہیں اور قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیے قضا نماز, جو فرض نماز آپ کی مس ہوئی ہو, اور سیم ڈے کی عصر آپ پڑھ رہے ہوں تو وہ 20 منٹ کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مغرب سے قبل جب چاہیں آپ مغرب سے پہلے آپ ادا کر لیں. مگر جو قضا ہے عمری اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو آخری 20 منٹس میں رک جانا چاہیے, کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس سے نماز پڑھنے سے اور روک دیا گیا. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمایا کہ یہ وہ اوقات کار ہیں کہ جس پر نماز سے اور روکا گیا. تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آج دن تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ سرکار نے روک دیا ہے اس پر اب ان اوقات میں نماز نفل وہ نہ پڑھی جائے. اسی طرح حضرات گرامی روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ روزہ یہ رکھا جائے, مگر کچھ ایسے دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنے سے منع کیا کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزہ رکھ بھی لے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ دے. اب وہ دن, وہ جو ایام ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن ہے. عید الفطر میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہے, آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جہاں قرآن نے روزوں کا حکم دیا, حضور کو یہ اختیار اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ منع فرما دیں. تو قرآن میں ان روزوں سے منع نہیں کیا گیا, مگر حضور نے یہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن روزہ رکھ بھی لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ توڑ دے. جبکہ اس سے بچنے کا حکم قرآن میں نہیں, یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا جس پر اجماع ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھ بھی لیتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے, مگر رکھ کر بھی وہ گناہگار ہو رہا ہے کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہے, آپ کے حکم کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن اور عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن اور ایام تشریق, اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ روزہ نہ رکھا جائے. اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ان دنوں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وہ شخص خلاف ورزی کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جو جہاں روزوں کا حکم ہمیں جو دیا گیا, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں جو آپ فرما دیتے ہیں وہ بات بھی شریعت بن جاتی ہے. تو یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. جہاں جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ نے یہ چاہا کہ سیدہ خاتون جنت کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح کا ارادہ فرمایا, جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حکم فرما دیا ہے کہ ان نکاح مثنی و ثلاث و رباع, کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے. 4 بیویاں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت دی ہے قرآن نے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اجازت دی گئی ہے. سیدہ کائنات کے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مولا کائنات کو اس عمل پر روک دیا. علی المرتضیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ میں خاتون جنت آپ کے عقد میں ہے, آپ کے نکاح میں ہے, اور آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. جب اس بات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو آپ ممبر پر تشریف لے آئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح کرے. مولا کائنات نے جب یہ سنا تو کوئی اعتراض یا کوئی آپ نے اس طرح کا کوئی اظہار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ, قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے, آپ کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ کیونکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ اس بات کو جانتے تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے ہیں وہی حق ہوتا ہے. تو آپ علی المرتضیٰ نے سرکار کے حکم کو سنتے ہی اپنے ارادے کو آپ نے چینج کر دیا, اور سرکار نے یہ فرما دیا کہ اے علی, اللہ تعالیٰ نے اختیار مجھے عطا فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ چاہے حکم فرما دے قرآن کریم میں دیگر 3 اور نکاح کے اجازت ہے کہ 4 کر سکتے ہیں, مگر اے علی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے
تم دوسرا نکاح کرو۔ تو اس کا مطلب یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ جو ہے جو فرما دیں وہی شریعت بن جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کے علاوہ کسی اور میت پر 3 دن تک سوگ منانے کی آپ نے اجازت نہیں دی، یعنی صرف عورت کو اجازت ہے کہ اگر اس کا خاوند انتقال کر جائے تو وہ 3 دنوں سے زائد وہ سوگ کر سکتے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کے علاوہ جو دیگر آپ نے اپنی امت کو جو تعلیم دی کہ جو سوگ ہے وہ 3 دنوں کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے جب جناب سیدنا ابو طالب اور سیدہ خدیجہ پاک کا جب وصال ہوا تو یہ اختیار جہاں حضور نے اپنی امت کو کہا کہ 3 دن کا سوگ ہے، مگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس سال کو عام الحزن آپ نے فرما کر یہ فرما دیا کہ یہ اختیار اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ اوروں پر 3 دنوں کا سوگ ہے، مگر حضور نے وہ پورا سال سوگ منایا اور یہ بتایا کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان باتوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا فرمائے ہیں کہ آپ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں یہی رب کا حکم ہے کہ جس نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کی محبت سے ہی ہماری نجات ہے، ان کی محبت سے ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور ہمارے لیے نجات ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جو 2 جہان ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی غلامی عطا فرمائے اور ہمیشہ باقی رہنے والی محبتوں کو رب کریم ہماری نسلوں میں جاری فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان محترم علامہ عدنان چشتی صاحب جو سابق امام تاجدار مدینہ یہاں تشریف فرما ہے، میں انہیں خوش آمدید کہوں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ اللہ کریم ان پر اور ہم پر تمام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور اس ماہ پاک کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب۔